وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عز و شرف، بزرگی و برتری اسی خالق کائنات، مالک ارض و سما، وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو محض 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جس رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے ایک بعد دیگر انگنت پیغمبروں اور رسولوں کو اس دنیا میں اپنی تعلیمات کے ساتھ مبعوث فرماتا رہا۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا بشبہ نذرانہ ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان معلم، مربی، ہم سبھی کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین اسلامی خواتین اور عزیز طلبہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم تعلیم دی اور ایک گناہ سے ہمیں رکنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اس کی ٹوہ میں مت لگا کرو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یقیناً کان، آنکھیں اور دل، یہ سارے کے ساری چیزیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس باز پرس کی جائیں گی، ان کے متعلق اللہ رب العالمین سوال کریں گے۔ محترم حضرات، آج ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں میں سے ایک برائی جس کے متعلق انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا،
جس کا جاننا سمجھنا اور اس کو ترک کرنا اور اپنی شخصیت کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہماری دنیاوی و اخروی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا معاشرتی برائیوں میں، اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، ایک بیماری ہے، کسی کی غیب کی باتوں کو، کسی کی برائیوں کو، کسی کی کمیوں کو اور خامیوں کو، کوتاہیوں کو ٹٹولنا، جانکاری حاصل کرنا، پھر ان برائیوں کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا، جس کو کہ ہم عیب جوئی کہتے ہیں، برائی نکال کر کے ڈھونڈ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ یہ صفت دین اسلام میں بڑی بدترین صفت قرار دی گئی ہے، یہ بڑی مذموم صفت ہے۔ اس صفت سے، اس کام سے ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم سبھی کے درمیان ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی تعلیم ہمیں دین اسلام دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی ذات کی، ایک دوسرے کے عزت کی حفاظت کرنا، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں برائی اور بیماری اتنی حد تک پھیلی ہوئی ہے، ہر کوئی انسان ایک دوسرے کی برائی ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، خامیاں کوتاہیاں معلوم کرنے لگا ہوا ہے، اور جیسے ہی کسی کی خامی، کوئی کوتاہی ملتی ہے، کوئی برائی پتہ چلتی ہے، اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے دل کو سکون اور راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، یہ بڑی مذموم صفت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں آپ گفتگو مت کرو، وہ بارے میں اس باتوں کو تم مت ٹٹولو، مت ڈھونڈو، کسی کی برائیوں کو معلوم کرنے کی، اکٹھا کرنے کی اور پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو اعضائے رئیسہ ہم کو عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھیں دیں، اللہ رب العالمین نے یہ جو دل دیا ہے ہم کو، اللہ رب العالمین اس سے ہونے والے، اس سے سرزد ہونے والے اعمال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ جب ہم کسی کی برائی سننے کی کوشش کریں گے یا کسی کی برائی دیکھنے کی کوشش کریں گے اور کسی کے سلسلے میں دلوں میں بھید رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، بدگمانی ہم پیدا کریں گے، پھر یقیناً حضرات اسی حالت میں جب ہم رب العالمین کے دربار میں پہنچیں گے تو پھر ہمیں ان کاموں کے سلسلے میں، ہماری ان حرکتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ کھڑا ہو تو اللہ رب العالمین اس سے باس پرس کرے، اللہ تعالیٰ اسے سوالات کرے، اللہ رب العالمین اس کا حساب لے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا اور کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا حضرات۔ اور اگر اللہ رب العالمین حساب لینے پر آ جائے پھر انسان کی اخروی زندگی خطرے میں نظر آنے لگ جائے گی۔ لہٰذا حضرات ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی کی برائی ڈھونڈنا، کسی کی برائی بیان کرنے کی بڑی مذمت، بڑی ہی کیا ہے دین اسلام میں اس کو رذیل صفت کیا ہے بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کیا ہے آگاہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیاں مت کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یقیناً کئی کبار بہت زیادہ بدگمانی کرنا ایک گناہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کے سلسلے میں اچھی سوچ رکھے، اچھا گمان رکھے، اچھے خیالات رکھے۔ ایک مسلمان کے بارے میں برائی سوچنا، برا خیال کرنا، بدگمانی پیدا کر لینا، یہ بدگمانی جو ہے انسان کو گناہ تک لے جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا یہ اکثر اس طرح بدگمانی کرنے کی وجہ سے انسان کیا ہے گنہگار ہو جاتا ہے۔ بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے حضرات۔ اسی طرح سے دیکھیے اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں اس بات کی تعلیم دی کہ ہر ایک کے سلسلے میں ہر ایک کی عزت کا احترام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ غیبتیں مت کیا کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کے سلسلے میں جا کر کے برائی بیان کرنا، غیبتیں کرنا، حضرات یقیناً یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے، یقیناً اس چیز کو تم ناپسند کرو گے۔ کون یہ چاہے گا کہ کسی کے پیچھے برائی بیان کر کے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اسی لیے غیبتیں نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زبان سے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغتاب المسلمین، تم مسلمانوں کی غیبتیں مت کیا کرو، مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں مت بیان کیا کرو، اور اسی طرح سے کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے، کسی کے عیبوں کو جاننے کی کوشش مت کیا کرو، کسی کی برائی کے پیچھے تم مت لگا کرو۔ یقیناً یہ بہت ہی بدترین صفت ہے حضرات، ایسا کرنا یقیناً یہ ہمارے اخلاق کے خلاف ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب کوئی انسان کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس پر عذاب مسلط فرما دیتے ہیں، وہ انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من استمع الى قوم حدیث وهم له کارہون او یفرون منہ صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی انسان کسی قوم کے بارے میں وہ باتیں جاننے کی کوشش کرتا ہے جس کو کہ وہ ناپسند کرتے ہیں، یا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں کوئی جانے، ہماری باتیں کوئی سنے، وہ ناپسند کرتے ہیں، لیکن ایک انسان سننے کی کوشش کرتا ہے، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا روز قیامت اللہ رب العالمین اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے اللہ رب العالمین اس کے کان میں ڈال دے گا، سیسا پگھلا کر کے اللہ رب العالمین اس کے کان میں ڈال دے گا، کیونکہ وہ کسی کی برائی ڈھونڈنے، کسی کی برائی سننے کی طرف کیا ہے چل پڑا تھا۔ آج آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں جہاں کہیں دو چار افراد مل جاتے ہیں، مل بیٹھ لیتے ہیں، مختصر سی کیا ہے مجلس سج جاتی ہے، وہاں ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کیا ہے بیان کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب بیان کرنا، ٹوہ میں لگنا، یقیناً حضرات یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک مسلمان کو اس طرح کا کردار اپنانا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایک مسلمان کی عزت کرے، احترام کرے، دل سے احترام کرے، عزتوں کی حفاظت کرنا، احترام کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہیں پر بھی آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب کوئی کسی کے بارے میں برائی بیان کرتا تو صحابہ اکرام باقاعدہ طور پر منع کر دیا کرتے کہ تم برائی مت بیان کرو، ان کے سلسلے میں حسن ظن رکھو، اچھا خیال رکھو، برائی بیان کرنے سے رکو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگا کرو، کیونکہ بری صفت ہے۔ اسی طرح حضرات دیکھیے قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی راز کی حفاظت کرنے، ایک دوسرے کی برائیوں کو کیا ہے چھپانے کی اور اس پر پردہ پوشی کرنے کی بڑی تعلیمات دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعیم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے 4 مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنے سے ہونے والے زناکاری کا انہوں نے اقرار کیا، آ کر کے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ اقرار کیا، کہا کہ مجھ سے زنا سرزد ہو چکا ہے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے، اے پیارے نبی مجھے اس گناہ سے آپ پاک کر دیجئے، اس گناہ سے مجھے پاک کر دیجئے، میں اس گناہ سے اپنے آپ کو کیا ہے صاف کرنا چاہتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو کیا ہے رجم کر دیا جائے، ان کو سنسار کر دیا جائے، ان پر حد نافذ کر دی جائے۔ ہوا ایسے ہی ان پر رجم ہو گیا، سنسار کر دیا گیا، ان پر اللہ رب العالمین کی حد نافذ کی گئی۔ پھر اس کے بعد
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نعیم کے جو سرپرست تھے حضرت حذال رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سترتہ بثوبک لکان خیرک لک، اے حذال کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم اس کی اس عیب پر، اس کی اس برائی پر تم پردہ پوشی کر دیتے، اس کو تم چھپا لیتے، کتنی ہی اچھی بات ہو جاتی۔ یہ بات باہر آئی، انہوں نے اس گناہ کا اقرار کر لیا اور اس کو سنسار کر دیا گیا۔ آپ ذرا غور کریں، عیوب کو چھپانا، کسی کی برائی پر پردہ پوشی کرنا کتنا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے صحابہ کرام آیا کرتے تھے، آ کر کے اپنے گناہوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بیان کرتے اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ کئی سارے صحابیات بھی آئیں جن سے کیا ہے زنا جیسا کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا تھا، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جب اقرار کیا، اللہ کے رسول نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھا جائے، اللہ کے رسول نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ بندہ کیا ہے اس بات کو اللہ رب العالمین کے درمیان تک رکھے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین یقیناً معاف فرمائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیوب کی پردہ پوشی کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی برائی کو چھپا دیتا ہے، کسی خامی کو کیا ہے نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو عیان نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین اس پردہ پوشی کرنے والے کے گناہوں پر، اس کی خامیوں پر، اس کی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ پوشی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ حضرات کیا بات ہے، ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کی، کسی گناہگار کے گناہ کو اللہ رب العالمین اگر پکڑنے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کو پکڑنے پر آ جائے، پھر اس دنیا میں بسنے والے لوگ اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی میں زندگی گزاریں۔ اتنے گناہ انسان کرتا ہے، صبح سے شام تک دن اور رات میں، تنہائی میں، علانیہ طور پر کیسے کیسے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی مہربانی ہے مسلمانوں پر۔ اللہ رب العالمین فوراً گنہگاروں کے گناہوں پر گرفت نہیں کرتا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، کتنے گناہ انسان کرتا ہے، اگر اللہ رب العالمین پکڑنے پر آئے، انسان کیا ہے کھانا پینا، اللہ کی نعمتیں حاصل کرنا تو دور کی بات، اس دنیاوی زندگی میں جینے کا مستحق نہیں ہے، جینے کا لائق انسان نہیں بچ جاتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، نافرمانی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ حضرات ایسے میں ہم لوگوں کا کیا کردار ہے، ہم لوگوں کے کیا اخلاق ہیں؟ ایک مسلمان کے سلسلے میں وہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا علم تک نہیں ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، منہ سے سنی سنائی باتیں، عام چلتی ہوئی باتیں، افواہوں پر بھروسہ کر کے سنی سنائی باتیں، اڑتی پھرتی باتوں کو لے کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، یہ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو بندہ دنیا میں اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آخرت کے دن، جس دن ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اکٹھا فرمائے گا، اللہ رب العالمین ساری کائنات کے سامنے انسان کے گناہوں کو، کرتوتوں پر اللہ رب العالمین پردہ ڈالے گا۔ کیا ہم چاہیں گے ہم نے جو تنہائی میں گناہ کیے، ہم نے کیا ہے چال بازیاں جو کی ہیں، فتنہ فریب کے جو انسان کام کرتا ہے، شیطانی دماغ جو انسان چلاتا ہے، اللہ رب العالمین اگر ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے، کائنات کے سامنے اللہ رب العالمین اگر ذکر کر دے، پھر انسان کہیں کا نہیں رہے گا، پھر انسان کی زندگی، انسان کی اخروی زندگی کیا ہے خسارے میں رہ جائے گی۔ اسی لیے حضرات ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرنا،
ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا، ایک دوسرے کے گناہوں کو کیا ہے ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغد الخبال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی کسی اپنے مومن بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جو کہ اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، جو برائی اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، ایسی برائی اگر کسی کے سلسلے میں بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسکنہ اللہ ردغد الخبال، اللہ رب العالمین پیپ کی دریا میں، پیپ میں اللہ رب العالمین اس کو داخل کرے گا۔ روز قیامت جہنمیوں کا پیپ خون کی نہر ہوگی، ندی ہوگی، اللہ رب العالمین اس چیز میں اس آدمی کو داخل کرے گا جو اپنے بھائیوں کے سلسلے میں ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس کے اندر وہ برائی ہے ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے جب کسی کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے آپ اس برائی کو بیان کرتے ہیں، وہی غیبت کہلاتا ہے۔ کسی کے اندر موجود برائی بیان کرنا وہ غیبت ہے، اور جس کے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں ہے اس کو بیان کرنا وہ بہتان ہے، وہ الزام لگانا ہے، وہ ناحق الزام بہتان لگانا ہے حضرات۔ اور روز قیامت اللہ رب العالمین ایسے ہی بندوں کا خسارہ فرمائیں گے، ایسا ہی انسان نقصان اٹھائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روز قیامت ایک انسان نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے، انبار لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ اس کو لے جا کر کے کیا ہے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ قبل اس کے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے اس کے اپنے حقدار وہاں پر موجود ہو جائیں گے، اس کے اپنے حقدار آئیں گے جن کے ساتھ اس نے معاملات میں کوتاہی کی ہوگی، حقوق سلب کیا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے ناحق کھا لیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کو مار دیا ہوگا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا۔ سارے کے سارے لوگ اللہ کے پاس آئیں گے اور آ کر کے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس گناہگار انسان کے پاس جو کہ صرف اور صرف نیکیاں لے کر کے آئے تھا، اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا فیصلہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے حقوق والوں کے حق اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے ان کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اتنے حقوق والے ہوں گے، اتنے حقدار آئیں گے قیامت کے دن جن کے ساتھ دنیا میں اس نے معاملہ کیا تھا، اٹھا کر کے نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق والے باقی رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کے گناہ کو، ان کی خامیوں کو اٹھا کر کے اس پر ڈال دیا جائے، ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا۔ جو بندہ ان حقوق والوں کے آنے سے پہلے جنت کا مستحق تھا، ان حقوق والوں کے آنے کے بعد جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ کیا چیز تھی حضرات؟ وہ انسان صوم لے کر کے آیا تھا، روزہ لے کر کے آیا تھا، نماز لے کر کے آیا تھا، زکوٰۃ ادا کیا ہوا ہوگا، حج اور عمرہ کیے ہوئے ہوں گے، لیکن دنیا میں لوگوں کے حقوق سلب کیا ہوگا، گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا پیسہ ہڑپ کیا ہوگا، کسی پر ناحق الزام لگایا ہوا ہوگا، کسی پر ناحق الزام لگایا ہوا ہوگا، بہتان اس نے کیا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ کرتے ہوئے اس کی نیکیاں ان کو دے دیں گے اور ان کے گناہ اس پر ڈال کر کے اس کو جہنم میں پھینکنے کا حکم ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرات ایک دوسرے کے سلسلے میں جب بھی ہم زبان کھولیں، زبان کا استعمال کریں، سوچ سمجھ کر کے زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دیا ہے، انسان جیسے چاہے ویسے اس کا استعمال کر رہا ہے، جو چاہے وہ بول رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا جب بھی انسان اپنی زبان کو کھولتا ہے ایک لفظ اس کا ادا ہوتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسا ہی ایک لفظ کھولتا نہیں ہے، زبان سے ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے نگہبان مقرر کردہ فرشتے اس کی زبان سے نکلنے والی چیزوں کو، نکلنے والے الفاظ کو لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم کسی کے بارے میں گفتگو کریں سوچیں سمجھیں میں کیا بولنے جا رہا ہوں، کس سلسلے میں میں بات کر رہا ہوں، کس کی ذات کے سلسلے میں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ انسان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کر کے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ حضرات دیکھیے عیوب ٹٹولنا، برائیاں ٹٹولنا یہ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کرنے والی بیماری ہے۔ آج الفتیں، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی ہیں۔
بھائی چارگی ختم ہو چکا ہے، رشتہ داریاں کیا ہے برباد ہو چکی ہیں، رشتہ داریوں میں وہ محبتیں، وہ نزدیکیاں آج نہیں رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مست ہے، ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے حضرات؟ کیونکہ ہماری رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا ہو چکی ہیں، ہماری رشتہ داریاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ رشتہ داریوں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کے بھائی چارے کو ختم کرنے کا ایک جو ذریعہ ہے، ایک جو سبب ہے، وہ یہی غیبت کرنا، برائی ٹٹولنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں دو چار لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں، کسی کے یہاں پر مل کر کے گھر میں بیٹھتے ہیں، کسی فنکشن میں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہمارا اپنا سامنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی سلسلے میں گفتگو شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، جو معلوم ہے وہ بھی بول رہے ہیں، جو نہیں معلوم ہے وہ بھی بول رہے ہیں، جو حق ہے وہ بھی بول رہے ہیں، جو ناحق ہے اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے حضرات۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں جتنی بڑی یہ نعمت ہے اتنا ہی بڑا سوال بھی اس کے سلسلے میں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی، جو کوئی انسان اس زبان کی گارنٹی کی حفاظت دے دے، گارنٹی دے دے اس کی حفاظت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ جنت کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دے دی ہے۔ پتہ چلا اس زبان کی حفاظت، اس زبان کا صحیح استعمال کرنا جنت کو حاصل کرنا ہے، جنت کا حصول کا ذریعہ ہے۔ وہیں پر اس زبان کا غلط استعمال کرنا ہمیں کیا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی کیا ہے شفقت سے دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرات، جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا، کسی کے عیب کو ٹٹولنا اور لوگوں کے سامنے برائی بیان کرنا یہ غلط بات ہے، لیکن اسی موضوع کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیا ہے وہ پہلو یہ ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر برائی بیان کرنا، حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر بات چھپائی جائے، ایسا نہیں کہ ہر برائی کو کیا ہے پردہ پوشی کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں، اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کا تذکرہ کرنے میں ہی قوم و ملت کی بھلائی ہے، اس انسان کی بھی بھلائی ہے اور ہمارے سماج کی بھی بھلائی ہے۔ وہ کون سے امور ہیں جہاں پر آپ کسی کی برائی بیان کر سکتے ہیں؟ ایسے بھی کچھ امور ہیں جہاں پر آپ کسی کی برائی یقیناً کیا ہے بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک امر یہ ہے، اس میں سے ایک معاملہ یہ ہے، جب آپ کو پتہ چلے کوئی انسان ایسا ہے جس سے کیا ہے معاشرے میں بدعات و خرافات، شرک و کفر کے کام عروج پر جا رہے ہیں، انسان خود بھی شرک اور بدعات کے کاموں میں مبتلا ہے، سماج کو بھی اس برائی سے کیا ہے وہ انسان کیا ہے ہمکنار کر رہا ہے، سماج کو بھی ایسی برائیوں سے میں مبتلا کر رہا ہے، تو ایسے شرک و کفر کرنے والے، بدعت کرنے والے، بدعت کی نشر و اشاعت کرنے والے کے بارے میں کھل کر کے آپ بول سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، جس سے سماج کو نقصان ہو رہا ہے، سماج برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، ایسے انسان کے بارے میں آپ ذکر کر سکتے ہیں، اس کی برائیوں کا ذکر آپ کر سکتے ہیں، اس کی برائیوں کے سلسلے میں لوگوں کو آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرات، ایک انسان بدعتوں کو رواج پر لانے والا ہے، اس بدعت کو وہ صحیح سمجھتا ہے، برائی بھی نہیں جانتا ہے، اور بدعت کو عام کر رہا ہے، لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ موحد کا کام کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا، ہم موحدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح بدعت و شرکیات کو عام کرنے والے، لوگوں میں پھیلانے والے کے سلسلے میں آواز بلند کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کی برائی سے بچانا چاہیے، اس کے ہونے والے نقصانات سے کیا ہے آگاہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرات جس کے برائی بیان کرنے پر کیا ہے لوگوں کا فائدہ ہے، برائی بیان نہ کرنے پر معاشرے کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کے برائیوں سے کیا ہے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرات آپ سے آ کر کے کوئی سوال کرتا ہے، کسی سے کیا ہے وہ
بزنس کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ انسان خائن ہے، خیانت کرتا ہے، امانت دار انسان نہیں ہے، دیانت دار انسان نہیں ہے، دھوکہ اور فریب کرنے والا ہے، اور آپ سے آ کر کے کوئی اس کے سلسلے میں پوچھے تو آپ یقیناً اس کی اس عیب کے بارے میں، اس کی اس برائی کے بارے میں بیان کریں گے، بتائیں گے اس کو کہ اس کا کیا اخلاق ہے، اس کا کیا کردار ہے، یہ امانت دار ہے کہ نہیں ہے۔ آپ اس کے اس عیب کو، اس کی اس برائی کو بیان کر کے اس آدمی کو آپ اس کی برائی سے حفاظت میں رکھیں گے۔ اسی طرح سے کوئی انسان رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور نکاح کے سلسلے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اس کے اخلاق کردار کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس کے معاملات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان کیا ہے، اس کے اندر برائیاں موجود ہے، وہ انسان حقوق ادا کرنے والا نہیں ہے، وہ انسان رشتہ داری کو نبھانے والا نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہے، تو لہٰذا مشورہ دیتے ہوئے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے۔ جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے پاس موجود تھیں، وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں بیان فرمایا، بئس اخو العشیرہ، یہ انسان اپنے خاندان کا سب سے بدترین آدمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان فرمایا، ایک آدمی آیا گزرا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی۔ کیوں بیان فرمائی ہوگی؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی برائی بیان کرتے تھے، نعوذ باللہ الف مرہ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے عیوب کی حفاظت کرنے والے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کے اندر جو خباثت ہے، جو برائی ہے، جو اس کے اندر کیا ہے، بہت ساری برائیاں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے خاندان کا برا انسان ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس کی برائی سے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے، اس کی برائی سے آدمی کو کیا ہے، محفوظ بچایا جائے۔ اگر اس کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، اس کی برائی کے سامنے، اس کے برائی کے سلسلے میں تذکرہ نہیں کیا جائے گا، لوگ سمجھیں گے اچھا انسان ہے، معاملات بھی کریں گے، اس کے ساتھ کیا ہے، تعلقات بھی بنائیں گے، اور اس سے ہونے والے نقصانات سے دوچار ہو جائیں گے۔ لہٰذا حضرات بات کیا پتہ چلتی ہے؟ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان یقیناً برا ہے، اس کی برائیاں عام ہیں، تو اس کی برائیوں سے لوگوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس کی برائیوں سے آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ اس کی برائی میں پڑھ کر کے نقصان نہ اٹھا سکیں۔ حضرات یہاں پر ایک اور بہت ہی اہم نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ نصیحت یہ ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنی ذات کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ معاشرے میں آپ دیکھیں گے اکثر لوگ اپنے معاشرے میں ایسے ہی آپ کو ملیں گے جو اپنی ذات کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی طرف زیادہ فکر ہوتی ہے، لوگوں کے خیر اور بھلائی کی طرف زیادہ نگاہیں ہوتی ہیں، لیکن اپنی اصلاح، اپنی ذات کی اصلاح، اپنی شخصیت کو اچھا کرنا، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، ہر ایک کو سدھارنے کی بات کریں گے، لیکن ان کا یہاں خود کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ حضرات ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح خود کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، سدھارنا چاہیے۔ دیکھیں میں اور آپ سب سے پہلے دیکھیں میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا برائیاں ہیں، اور اگر کوئی ہمیں آ کر کے ہماری برائیاں ہمارے سامنے بیان کر کے بتاتا ہے کہ بھئی تمہارے اندر یہ خامی ہے، تمہارے اندر ایک کوتاہی ہے، تمہارے اندر ایک کمی ہے، تم اس کو سدھار لو، اس کو صحیح کر لو، تو حضرات اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ادا کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، جو آدمی اپنے آپ کو اصلاح میں لاتا ہے، اپنی خامیوں کو دور کرتا ہے، یقیناً وہ انسان کیا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگ ناکام کو کہاں ہو رہے ہیں، خود کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، خود کو کیا سدھارتے نہیں ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے میں بہت زیادہ آگے نظر آتے ہیں، لوگوں کی خیر کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں، جبکہ یہاں پر اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچے، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے اندر خرابیاں ہیں، بگاڑ موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ کیے بغیر قوم و ملت کی طرف کیا ہے توجہ کرنے جاتے ہیں۔ یقیناً معاشرے کی بھی کیا ہے اصلاح ہونی چاہیے، سماج کی بھی اصلاح کرنی چاہیے،
چاہیے، لیکن سب سے پہلے حقدار کون ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جہنم سے بچانے کا حکم دیتے ہوئے، بچنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ حضرات جب ہم اپنے آپ کی غلطیوں پر کیا ہے توجہ کریں گے، نظر کریں گے، آپ دیکھیں گے کئی ساری برائیاں، کئی ساری خامیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کا سدھار کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، خود کو بہتر بنانے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بری بات ہے، یہ بہت خراب بات ہے حضرات۔ اسی لیے کیا ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیے، کسی اور کے ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، کسی اور کی برائی بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی بدترین صفت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے انہی برائیوں میں سے ایک برائی کیا ہے آج ہمارے معاشرے میں، وہ ہے راز کو افشا کرنا، کسی کے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے سلسلے میں حکم دیا، کہا کہ یقیناً یہ جو راز تمہارے پاس کوئی تمہارا بھائی بیان کرتا ہے، وہ راز اصل میں امانت ہے تمہارے پاس۔ اگر تم کسی کے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو گے تو وہ اس امانت میں خیانت ہو جائے گی، امانت میں خیانت کرنے کے برابر ہے۔ راز کی حفاظت کرنی چاہیے، راز کو افشا نہیں کرنا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی کسی برائی کو کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات غیبتیں کرنا، برائی بیان کرنا، اس سے ہمارا سماج کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے سماج کے اندر برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، بدزنیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہم اچھا سوچ نہیں سکتے ہیں۔ جب بھی کسی کا چہرہ سامنے آتا ہے اس کے چہرے سے پہلے اس کی برائیاں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، اس کی کوتاہیاں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، لوگوں نے جو برا بیان کیا تھا وہ برائیاں، وہ خامیاں، وہ کوتاہیاں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ ہم کبھی نہیں ایسا چاہیں گے کہ جب ہم کسی کے سامنے جائیں تو ہمارے سلسلے میں لوگ ایسا سنیں۔ کون چاہے گا حضرات؟ ہم کوئی نہیں چاہیں گے کہ ہماری کوئی برائی بیان کرے، ہمارے بارے میں برا کوئی خیال کرے۔ کون چاہے گا بولیے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میرے بارے میں اچھا سوچیں، میرے بارے میں اچھا تذکرہ کریں، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ چاہتے ہیں اپنے لیے تو پھر دوسروں کی برائیاں کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں؟ دوسروں کی برائیوں کو ہم کیسے ٹٹول سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمیں کیا ہے ہوش سے کام لینا چاہیے حضرات۔ اور اسی طرح سے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیے جو انسان کسی کی برائی عام کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، لوگوں کے ناحق کیا ہے حقوق مار کھاتا ہے، ایسے ظالم کے سلسلے میں بھی اس کے ظلم کی وضاحت بھی آپ لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لا يحب اللہ الجار بالسوء الا من ظلم، یقیناً اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے کہ ایک انسان کیا ہے ظاہری طور پر برائیاں بیان کرے، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے الا من ظلم، لیکن جس انسان پر ظلم کیا گیا ہے وہ مظلوم انسان ظالم کی کیا ہے برائیاں بیان کرتا ہے تو پھر کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں کئی سارے ایسے ظالم موجود ہوتے ہیں جو مظلوموں پر کیا ہے ظلم کرتے ہیں، کئی طرح کا ظلم کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے کئی طرح سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، بہت طرح سے کیا پریشان کرتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں بیان کرنا، ایسوں کے بارے میں تذکرہ کرنا، ان کے ظلم کی وضاحت کرنا یہ غلط بات نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے رسول سے اپنے پڑوسی کی شکایت کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ جو میرا پڑوسی ہے بڑا ہی شرپسند انسان ہے، بڑا ظالم ہے، یہ مجھ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اے پیارے نبی کوئی مسئلہ، کوئی حل بتا دیجیے اس مسئلے کا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو، تم اپنا پورے کا پورا سامان لے لو اور لے کر کے اپنے گھر کے باہر جا کر کے بیٹھ جاؤ، راستے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنا ساز و سامان لیا، اپنے گھر میں سے اپنا سامان اٹھا لیا اور آ کر کے باہر بیٹھ گئے، راستے پر بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے ان کو سامان کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھا ہوا دیکھا، آتے جاتے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیوں اپنا سامان لے کر کے باہر آ کر کے بیٹھے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو میرا پڑوسی جو ہے وہ بڑا ظلم کرتا ہے مجھ پر، بڑا ستاتا ہے مجھے، بڑا پریشان کرتا ہے مجھے، جس کی وجہ سے میں گھر چھوڑ کر کے باہر آ گیا ہوں۔ تو ہر آنے جانے والا
آدمی اس کے ظلم کی شکایت سن کر کے اس پر لعن طعن کرنا شروع کر دی. ہر آنے جانے والا برا بیان کرنے لگا. یہ کیسا انسان ہے, اپنے پڑوسی کو کیا ہے ستا رہا ہے, اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے. جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بہت بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں, بڑی توجہ دی ہے, بڑی تاکید فرمائی ہے. پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں صحابہ کرام تو ڈرنے لگ گئے تھے. اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی, صحابہ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے کہ ہماری اپنی وراثت میں, ہماری جائیداد میں بھی پڑوسیوں کا حق نکل جائے. اتنی تاکید اللہ کے رسول ان کے حقوق کی کیا کرتے تھے. اب یہاں پر یہ آدمی ستا رہا تھا, پریشان کر رہا تھا. ہر آنے جانے والا آدمی اسے لعن طعن کرنے لگا, برا بھلا بولنے لگا. تو وہ پڑوسی باہر آیا اور آ کر کے کہا کہ بھائی معاف کر لے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو احساس ہو گیا کہ میری غلطی کا, میرے ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ مجھے لعن طعن کر رہے ہیں. لہٰذا اس نے معافی مانگا اور کہا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ, میں اس کے بعد تمہیں نہیں ستاؤں گا, اس کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا. تو حضرات دیکھیے, ایک ظالم کے ظلم کے سلسلے میں بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ عیب بیان کرنا, غیبت بیان کرنا یہ نہیں ہوگا, اس کو غیبت بیان کرنا نہیں کہیں گے. یہ غیبت نہیں ہے حضرات, بلکہ یہ ظلم کے خلاف آواز ہے, برائی کے خلاف آپ کی آواز ہے, برائی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو لہٰذا جو چیزیں آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں سے سب سے اہم باتیں دو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کسی کے عیب معلوم کرنے کی, ٹٹولنے کی, ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. آپ معاشرے میں کچھ ایسے لوگوں کو ضرور پائیں گے جن کو یہ کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. آپ کو معلوم کریں گے, وہ معلوم کریں گے, ہر ایک کے بارے میں معلوم کریں گے. اگر کوئی بیان کرنے والا نہ بھی ہوگا نا تو پھر بھی کیا ہے, وہ گہرائی کے ساتھ قریبی لوگوں کے پاس پہنچ کر کے جاننا چاہیں گے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے, کون کیسا ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے. ان کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں گے. جو باتیں نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, فون کر کے پوچھ لیں گے, ان ساری باتوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے. حضرات اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی کی برائیوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اگر خود سے معلوم ہو جائے کسی کی برائی تب بھی چل کر کے برائی بیان نہیں کرنا چاہیے. برائی بیان کرنا ہی غیبت کرنا ہے. اور اسی طرح سے جہاں آپ کو پتہ چلے کہ کسی کی برائی معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے, معاشرے کو کیا ہے برباد کر رہی ہے, ایسی صورت میں صحیح طریقے سے علماء اکرام کی نگرانی میں صحیح انداز سے اس برائی کو ختم کرنے, اس برے انسان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ خود کی اصلاح کرنے, خود کی کیا ہے اصلاح کرنے کی طرف, غلطیوں کو سدھارنے کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے. لہٰذا حضرات ہم سبھی کو ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو بہتر کرنے, اپنے معاملات کو استوار کرنے اور اسی طرح سے اپنے رشتہ داریوں کو, اپنے دوست و احباب کے تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ اختلافات, یہ انتشارات, یہ بغض, یہ حسد, یہ یہ کیا ہے نفرتیں, اس کو ختم کرنا ہے. ختم کر کے اپنے دلوں کو ان ساری چیزوں سے پاک کرنا ہے. پاک کر کے اپنے دلوں میں محبت کو, الفت کو جگہ دینا ہے. اور اسی طرح سے اپنے معاشرے کے لیے ایک بہتر انسان بن کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین جو بھی باتیں ہم نے کہی ہیں ان ساری صحیح باتوں پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جتنی بھی اوصاف رذیلہ ہیں, برے اوصاف ہیں, غیبت کرنا, عیب ٹٹولنا, جاسوسی کرنا, حسد کرنا, بغض کرنا, اس طرح کے ساری برائیوں سے, ساری بری صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نیک نصیب فرمائے. ایک دوسرے کی اصلاح کرنے, خود کی اصلاح کرنے, اپنے آپ کو بہتر بنانے, اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نیک نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی راہ میں چلنے, نیکی کے کاموں کو اختیار کرنے, نیکیوں میں آگے بڑھنے, بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے اور برائیوں سے رکنے اور دوسروں کو بچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نیک نصیب فرما. اے پروردگارہ, جس طرح کا یہ زمانہ ہے, معاشرہ ہے, حالات جیسے ہیں, ان حالات کو سمجھتے ہوئے, عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے, اپنی سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے, معاشرے میں آئے دن فتنوں سے بچتے ہوئے, ان حالات میں ایک مسلمان کو اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے, مسلمانوں کو متحد رہنے, مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ لے کر کے چلنے, دین پر قائم و دائم رہنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق نیک نصیب فرما. اے پروردگارہ, جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, ایک دوسرے کی عزت کرنے, احترام کرنے, ایک دوسرے کی قدر کرنے, دلوں سے اخلاص کے ساتھ بھائی چارگی کو نبھانے, رشتہ داری کو نبھانے کی تو توفیق نیک نصیب فرما. پروردگارہ, جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, دین پر قائم رکھ, تیرے راستے پر
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت پر زندگی نصیب فرما، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم.